بدقسمتی کے ساتھ آج جس معاشرے میں میں اور آپ سانس لے رہے ہیں، یہاں پر ماں اور باپ کو اہمیت نہیں دی جاتی، ماں اور باپ کو اگنور کیا جاتا ہے، ماں اور باپ کی بات کی ویلیو ختم ہو گئی ہے۔ وہ باپ جس نے اپنے خون پسینے کو ایک کر کے بیٹے کو پال پوس کر جوان کیا، وہ باپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، ماں کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب کوئی بات کریں آگے سے آرگومنٹ، آگے سے بحث کرتے ہیں، آگے سے دل آزاری کا سبب بنتے ہیں، جبکہ ماں اور باپ کی ناراضگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی پوشیدہ ہے، اور ماں اور باپ کی رضا میں اللہ کی رضا پوشیدہ ہے۔ اور جو خوش نصیب اپنے ماں اور باپ کی دعا لینے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا و آخرت میں کامیاب کرتا ہے۔ حضرت سیدنا باجزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے بزرگ ہو گزرے ہیں۔ والدہ کی خدمت کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بڑا نوازا تھا۔ ان کے حوالے سے پچھلے جمعے بھی میں نے ایک چیز عرض کی تھی، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ملکہ، یہ کمال اور یہ سعادت عطا فرمائی تھی، جسے ہم کہتے ہیں اللہ کی لو لگ جانا، راہ خدا میں نکلنا، معرفت الہی کے لیے سب کچھ اپنا داؤ پر لگا دینا۔ ایک دفعہ ماں کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے ماں اگر تو مجھے اپنے حق معاف کرے تو میں جا کے رب کو راضی کر لیتا ہوں۔ ماں نے کہا، ماں بھی نیک عورت تھی، ماں نے کہا میں نے تجھے اپنے حق معاف کیے۔ جنگلوں میں نکل گئے اور 12 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے۔ کتنا؟ 12 سال تک۔ 12 سال کے بعد ایک مرتبہ دوبارہ بستام کی طرف گزر ہوا، دل میں خیال پیدا ہوا جا کے ماں کی زیارت ہی کر لوں، پتہ نہیں زندہ ہے مر گئی ہے۔ رات کا وقت تھا، آئے دروازہ بجانے لگے، دل میں خیال آیا ماں کی خدمت تو کی نہیں ہے، تکلیف بھی نہ دوں، آدھی رات کو اٹھاؤں گا۔ باہر کھڑے انتظار کرتے رہے۔ صبح تہجد کا وقت ہوا، پانی کی گرنے کی آواز آئی، سمجھ گئے کہ ماں میری تہجد کے لیے اٹھی ہوگی۔ ماں تہجد کے لیے اٹھی، ماں نے تہجد کی نماز ادا کی، تو یہ انتظار کرتے رہے کہ ماں ذرا نماز سے فارغ ہو جائے تو پھر میں دروازہ بجاتا ہوں، دروازہ کھولتا ہوں تو اندر چلے جاؤں گا۔ تو ماں نے تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، میرے مالک، میرا با یزید تیری راہ میں جنگلوں کے اندر مارا مارا پھر رہا ہے اور عبادات کر رہا ہے، میرے مالک اسے تو اپنی معرفت کا نور عطا فرما۔ با یزید بسطامی کھڑے تھے، چیخ نکل گئی اور کہنے لگے با یزید، جس رب کی معرفت کے لیے تو جنگلوں میں پھر رہا ہے وہ تو تیرے ماں کی دعاؤں کے اندر ہے۔ تو ماں کی دعائیں لینا، باپ کی دعائیں لینا، یہ ایسے ہی ہے جیسے ماں اور باپ کی دعا ایسے قبول ہوتی ہے جیسے نبی کی دعا امت کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ تو جن احباب کے ماں اور باپ دنیا میں موجود ہیں، اس سے پہلے کہ یہ ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر کے دنیا سے چلے جائیں، اس سے پہلے کہ یہ نعمت ہمیشہ کے لیے ہم سے چھن جائے، ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے۔ یہ ہمارے گھر میں موجود ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رضا، اللہ کی رضا اور اس کی معرفت حاصل کرنے کے لیے ان کی خدمت کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کریں۔ یہ بہت آسان نسخہ ہے، ورنہ آج ماں اور باپ ہمارے پاس کئی آتے ہیں، یقین کریں آنسوؤں سے رو رہے ہوتے ہیں، بیٹا بات نہیں مانتا، بیٹا دل آزاری کرتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جسے ہم کہتے ہیں مکافات عمل، کچھ چیزوں کا بدلہ دنیا کے اندر ہی چکا دیا جاتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا بدلہ دنیا میں ہی چکا دیا جاتا ہے، اس میں ایک یہ والدین کی فرما برداری اور والدین کی نافرمانی بھی شامل ہے۔ جو اپنے ماں اور باپ کا دل دکھاتا ہے، عنقریب اس کا بھی دل دکھایا جائے گا، یہ مکافات عمل ہے۔ عنقریب اس کی اولاد بھی اسے ناکو چنے چبوائے گی، عنقریب جس طرح ماں اور باپ کو اس نے رلایا ہے، اس کی اولاد بھی اسے رلائے گی، جس طرح ماں اور باپ کو اس نے ذلیل کیا ہے، ایسی ایسی حرکتیں کی ہیں، ایسے ایسے کرتوت کیے ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کا باپ لوگوں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا، عنقریب اس کی اولاد بھی اس کے ساتھ یہی سلوک کرے گی اور وہ بھی کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ یہ مکافات عمل ہے، یہ جس طرح جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔
تو اولاد کو چاہیے کہ وہ ماں اور باپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت تصور کرے۔